اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ کو ایک قافلے کا لشکر کا امیر بنا کر آپ نے جمعے کی صبح اس قافلے کو روانہ کر دیا. فوافق ذلك یوم الجمعہ، اتفاق کی بات کہ وہ جمعے کا دن تھا، اور عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اتخلف وأصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الحقهم. خیال یہ آیا کہ میں آج جمعے کا دن ہے، اللہ کے رسول ایک جنگ پر روانہ کر رہے ہیں، ایک لشکر کا امیر بنا کر، کیا قسمت کیا نصیب میں وہاں شہید ہو جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو. کیا ہی اچھا ہو کہ میں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ لیتا ہوں. میں نے اپنے ساتھیوں کو روانہ کر دیا اور دل میں خیال آیا کہ میرے پاس سواری بڑی سبک رفتار ہے، گھوڑا بہت تیز ہے، میرے ساتھی مجھ سے دور تو چلے جائیں گے، لیکن میں جمعے کی نماز کا سلام پھیر کر اپنے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اپنے قافلے والوں سے جا ملوں گا. ایک پنچ دو کار، ایک تیر سے دو شکار. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا اور اللہ کے رسول کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا. بھائی بہت توجہ فرمائیے گا، بس یہ آخری حدیث ہے. اس حدیث کے اندر ایک نقطہ عرض کرنا جو میرے موضوع سے متعلق ہے. کتنی پیاری سمجھ ہے. دیکھیں نا، کوئی بڑا خطیب آتا ہے، اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں یار، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرو، ان کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے. اور اللہ کے رسول جمعہ پڑھائیں اور مسجد نبوی ہو، اور مسجد نبوی میں صحابہ کی کیا خواہش ہوگی، اور جمعے کا اجر و ثواب. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر جمعہ پڑھتا ہے اور چند شرطیں پوری کرتا ہے، ایک شرط یہ ہے کہ امام کے آنے سے پہلے وہ مسجد میں آ جاتا ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر کے آتا ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جمعے کے دوران کسی سے بات نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، میں نے اس کو اجر اور ثواب دیا ہے. اللہ کتنا دیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے اس کے میں نے سارے گناہ معاف کر دی. اللہ فرماتا ہے اور بھی لکھو. اللہ اب کیا لکھیں؟ اللہ فرماتا ہے لکھو میں نے ہفتے کے بھی گناہ معاف کر دیے، اتوار کے گناہ بھی معاف کر دیے، پیر کے بھی گناہ معاف کر دیے. اللہ ابھی ہفتہ آیا نہیں، ابھی اتوار آیا نہیں، ابھی پیر کا دن آیا نہیں، ابھی اس نے گناہ کیے نہیں. رب کہتا ہے جمعہ پڑا ہے، شرطیں پوری کر کر یہ گناہ بعد میں کرے گا، معافی میں پہلے دے رہا ہوں. اللہ بس اللہ کہتا ہے اور لکھو. اللہ اب کیا لکھیں؟ رب کہتا ہے یہ دکان سے چل کر، گھر سے چل کر یہ جو میری مسجد میں آیا ہے نا، اس کے کتنے قدم اٹھے ہیں، ایک ایک قدم کو لکھنا. اللہ کیا دینے لگا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کے روزوں کا ثواب اور ایک ایک سال کی رات کی تہجد کی نماز کا ثواب. ایک ایک قدم کے بدلے ایک سال، ایک روزہ نہیں، ایک سال کے روزے. ایک قدم اٹھایا ایک سال کے روزے، 100 قدم اٹھائے 100 سال کے روزے. 100 سال سے رات کی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. یہ عبداللہ بن رواحہ جمعہ پڑھنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھنا چاہتے تھے، اور پھر جمعہ پڑھنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی عبداللہ بن رواحہ پر. آپ نے جمعے کے دوران عبداللہ بن رواحہ سے بات شروع کر دی. سنیے گا بھائی، آپ کا سوال ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا؟ ان تغدو ما اصحابک، کہ تو صبح کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں نکلا. اب ان کا جواب سنیے. کہنے لگے اردت، اے اللہ کے رسول میں نے یہ چاہا، ان اصلی معک، کہ میں آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ لوں. کیا قسمت کیا نصیب. ثم الحقهم، اور پھر نماز کا سلام پھیرتے ہی میں اپنے ساتھیوں سے جا کر کے مل جاؤں، اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر کے مل جاؤں.
آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا ثواب بھی پالوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں اور وہ اجر و ثواب بھی پالوں۔ تو آپ نے شاباش دی، بڑا نیکیوں کا طالب ہے، بڑا دیندار ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تو ثواب کے چکر میں رک گیا۔ اے عبداللہ، اب ثواب کی بات تو نے کر دی تو اب سن۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، کوئی بات اللہ کے رسول بغیر قسم کھا کے کہہ دینا وہ بات وزنی ہوتی ہے، لیکن اس وزنی بات میں اور وزن ڈالنے کے لیے اللہ کے رسول قسم کھا کے کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، لو انفقت، اگر تو خرچ کرے، ما فی الارض جمیعا، کیا خرچ کرے؟ سونا چاندی، 1 تولہ 2 تولہ، کہا نہیں، ما انفقت لو انفقت ما فی الارض جمیعا۔ دیکھیے جی، خرچ تو وہ کرے جس کے پاس ہو، سمجھنے والی بات ہے، اور کسی کے پاس اتنی بڑی ملکیت تو ہو نہیں سکتی کہ پوری زمین کا کوئی اکیلا مالک بن جائے۔ بن سکتا ہے کوئی اکیلا مالک؟ نہیں بن سکتا۔ زمین کے اوپر جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، جتنے ہیرے جواہرات ہیں، جتنی قیمتی چیزیں ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، جو بھی ہے سارا مال و متاع، اگر سب کا سب تجھ کو دے دیا جائے اور پہلے تجھ کو ان سب چیزوں کا مالک بنا دیا جائے، اور پھر یہ ساری چیزیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ کے راستے میں پوری زمین دے دے، اللہ کے راستے میں زمین کا پورا سونا چاندی ہیرے جواہرات، پورا مال و متاع اللہ کے راستے میں دے دے، تو ثواب تو ملے گا نا بھائی۔ ایک دینار دے گا اس کا بھی ثواب ہے، اور کوئی پوری زمین دے رہا ہے، پوری زمین کا سونا چاندی ہیرے جواہرات دے رہا ہے، اس کا کتنا ثواب ہوگا؟ فرمایا پھر اللہ تجھے وہ اجر و ثواب دے دے، پوری زمین کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، پورے سونے چاندی ہیرے جواہرات کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ تجھے ثواب بھی دے دے۔ پھر تو اپنا ثواب لے کر اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کر اور اپنے ان ساتھیوں سے کہے کہ میرے پاس اجر و ثواب اتنا ہے کہ پوری زمین کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب، زمین پر سارا سونا چاندی ہیرے جواہرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ثواب اور ان کا ثواب میں بتا دوں، آپ نے فرمایا ما ادرکت فضل غدوتہم۔ علماء جانتے ہیں اللہ کے رسول نے لفظ غدوہ کو ذکر کیا وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، کہ وہ جو صبح نکل گئے نا، صبح نکلے گا تو بھی اطاعت کر لے گا، لیکن انہوں نے اطاعت بھی کی، اتباع بھی کی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ نکلنا ہے اور جمعے کی صبح نکلنا ہے، انہوں نے اطاعت بھی کی، اتباع بھی کی۔ ان کی اتباع پر جو اللہ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تیرا یہ سارا اجر و ثواب مل کر اس اجر و ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔